السلام عليكم أمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال: إن الله سبحانه وتعالى عظيم، فهل يخلق شيئا أعظم منه؟ لا. كيف؟ لا يخلق شيئا أعظم منه. Did you say that? Yeah. So the answer is لا. سؤال ثاني: لقد ابتدأت معظم سور القرآن بحروف. یہ کہنا کہ درجے سے سمجھے تو پہلے مجھے بتائیں گے. جو سمپل جواب ہے وہ میں دے چکا ہوں آپ کو. یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت عظیم بیان کی ہے، اعظم نہیں بیان کی، تو کیا اللہ تعالیٰ صفت اعظم ہے؟ انہوں نے تو اعظم ہی وہ کہا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات تو اعظم ہے. میں نہیں سمجھا اس بات کو. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی صفات جو ہیں اعظم جو ہے، خدا سے بھی کوئی اعظم چیز ہو سکتی ہے. من ہو جب انہوں نے کہا تو میں یہ سمجھا تھا کہ کہہ رہے ہیں کہ خدا سے بھی کوئی اعظم صفت ہو سکتی ہے. میں نے کہا نہیں، خدا سب سے اعظم ہے، اس کے مقابل پر کوئی چیز اعظم نہیں ہو سکتی. یہ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم صفت بیان ہوئی ہے، اعظم نہیں ہوئی، تو کیا کوئی اعظم ہے؟ یہ اس کا جواب تو میں نے دے دیا کہ نہیں. جی. سوال یہ ہے، دیکھیں ان سے کہیں کہ خدا کے سوا کسی اور کی اعظم بیان ہوئی ہے صفت. يقول هل بين الله تعالى صفة أعظم لأي أحد آخر سواه؟ لا، فطبعا ليس هناك أحد أعظم منه. هذا هو الجواب. ویسے بات ان کی معقول، میں ان کو کہہ دیں ان کا سوال گہرا ہے اور معلوم ہوتا ہے انہوں نے غور کیا. اب جب میں بات سمجھا ہوں جو آپ نے بیان کی ہے، سوال کی اصل میں یہ بات جو انہوں نے جس طرح سوال کیا وہ طرز غلط ہے کہ کیا خدا سے بڑا کوئی اور ہے اس لیے خدا کو اعظم نہیں کہا گیا. یہ بات درست نہیں ہے، سوال کی طرز غلط ہے. یہ سوال ہونا چاہیے کہ کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عظیم بیان فرمایا گیا ہے، اعظم بیان نہیں کیا گیا. يقول حضرته أن سؤالك صحيح ولكنك طرحته بطريقة خاطئة. كان عليك أن تقول أن الله تعالى ذكر صفته عظيم ولكن لما لم يذكر صفته عظيم. قرآن کریم میں جتنی خدا کی صفات ہیں ان میں اکثر کے لیے افعل التفضیل استعمال نہیں ہوئی، صرف اعظم کی بحث نہیں ہے. بتائیں گے. كل الصفات التي وردت لله تعالى في القرآن الكريم لم تأتي بصيغة أفعل التي هي التفضيل، وإنما جاءت بصيغة فعيل التي هي صفة مشبهة. اس کی جہاں جہاں جن آیات میں یہ ذکر ہے اس موقع اور محل کے مطابق اس کی تفسیر کی ضرورت ہے کیوں ایسا کیا گیا ہے. دراصل قرآن کریم نے اکبر بیان کیا ہے اللہ کو اور اکبر کے تابع ہے اعظم. نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا ہے، ہر حرکت پر اکبر کہا جاتا ہے. تو عربی نقطہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو عظیم اور کبیر بظاہر ہم معنی ہیں، لیکن کبیر کا جو اکبر ہے اس میں تمام اس کی صفات آ جاتی ہیں. اس لیے میرے نزدیک ہر صفت کا افعل التفضیل بیان کرنا ضروری نہیں تھا، کیونکہ اکبر کے اوپر غیر معمولی زور دے دیا گیا اور اکبر کا لفظ ہر صفت سے تعلق رکھتا ہے. اکبر و عظمت ہیں، اس لیے اعظم کہنے کی ضرورت نہیں. اکبر و علم بھی کہہ سکتے ہیں. اس لیے ہر دوسری صفت کے ساتھ لفظ اکبر جب جڑتا ہے تو خدا کو ہر چیز پر بعد سے بالا قرار دے دیتا ہے. دوسرا اعلیٰ کا لفظ ہے. دو طرح کی عظمتیں ہیں، ایک ہے حجم کی اور طاقت کی عظمت، ایک ہے رفتوں کی عظمت. تو جو رفتوں والی عظمتیں ہیں ان میں اعلیٰ کا لفظ ہر دوسری صفت پر حاوی ہو جاتا ہے. اس لیے جب تک یہ دو صفات قرآن کریم میں موجود ہیں اور بار بار مذکور ہیں، ہر صفت کے ساتھ افعل التفضیل کا استعمال ضروری نہیں ہے.
يقول حضرته أن الله تعالى لم يستخدم في كل مكان صيغة أفعل تفضيل صفاته، ذلك لأنه ذكر صفتين له بصيغة أفعل تفضيل، وهو أكبر وأعلى. أكبر تعطي معنى أشد من أعظم. مثلا يمكن أن تقول هو أكبر عظمة وأكبر علما، فما دام الله تعالى قد استخدم هذه الصفة فهذه الصفة قد غطت كل الصفات الأخرى، كأنها أيضا تعني بأنها بصيغة التفضيل التي هي أفعل. ثم العظمة تكون أحيانا من جهة الكمية، فلذلك الله تعالى استخدم كلمة أكبر لصفاته، ولكن بعض الأحيان العظمة تكون بمعنى الرفعة، لذلك استخدم الله تعالى صفة له وهي أعلى التي تعني الرفع المنتهى. That is the reason جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو وہاں پہلے عظیم کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جب ہم سجدے میں جاتے ہیں جو انتہائی تذلل کی حالت ہے وہاں اعلیٰ کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے. تو جو انتہائی عجز کی حالت ہے اس میں خدا کی بلندی رفعت اعلیٰ کے ساتھ بیان کر کے یہ مضمون بیان کر دیا گیا کہ ہر مضمون میں ہر چیز میں سب سے بلند تر ذات وہی ہے. اس کے بعد ہر تفصیل کے ساتھ ہر صفت کے بیان کی ضرورت ہی رہ جاتی. مثلا عندما نركع نقول سبحان ربي العظيم، ولكن عندما نسجد نقول سبحان ربي الأعلى، ليبين الله تعالى أن الإنسان عندما يخضع فيكون الله تعالى هو الأعلى، ليبين أنه أعلى من أي شيء. في سؤال ثاني، لقد ابتدأت سورة القرآن بحروف